بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حد اوسط کے اعتبار سے قیاس کی چار صورتیں چار شکلیں بنتی ہے، یعنی شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع۔ شکل اول کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حد اوسط صغریٰ میں محمول ہو اور کبریٰ میں کیا ہو، موضوع ہو، تو اسے شکل اول کہا جائے گا۔ اور اگر حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہو اسے شکل ثانی کہا جائے گا، اور اگر حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہو تو اسے شکل ثالث کہا جائے گا۔ اور اگر حد اوسط شکل اول کی بالکل برعکس ہو، یعنی حد اوسط صغریٰ کے اندر موضوع ہو اور حد اوسط کبریٰ کے اندر کیا ہو، محمول ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا، شکل رابع کہا جائے گا۔ تو یہ ہم نے حد اوسط کے اعتبار سے قیاس کی چار شکلیں پڑھی، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو شکل اول ہے اس کا نتیجہ فوراً آ جاتا ہے، آسانی سے نتیجہ اس کا کیا آ جاتا ہے شکل اول کے اندر نتیجہ فوراً آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو شکل اول ہے اس کے اندر نتیجہ فوراً آئے گا، آسانی سے آئے گا، فوراً آئے گا، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب یہ ہماری جو شکل اول ہے اس کا نتیجہ فوراً آئے گا۔ اگر دونوں شرطیں نہ پائے گی تو شکل اول کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پائے گی تو شکل اول میں ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا۔ وہ دو شرطیں کون کون سی ہیں؟ تو یاد رکھیے پہلی شرط ہے ایجاب صغریٰ۔ ایجاب صغریٰ یعنی صغریٰ کے اندر ایجاب ہونا، صغریٰ کا موجبہ ہونا۔ اگر جو ہماری شکل اول ہے اس کے اندر صغریٰ موجبہ نہیں ہے تو ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا۔ اس طرح دوسری شرط ہے کلیت کبریٰ، کبریہ میں کلیت ہونا، کبریٰ میں کلیت ہونا، یعنی جو کبریٰ ہے اس کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ شکل اول کے اندر جو کبریٰ ہے اس کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ اگر شکل اول کے اندر جو کبریٰ ہمارا جو مقدمہ کبریٰ ہے اس کے اندر اگر وہ کلیہ نہیں ہے تو پھر ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا کس کے اندر، شکل اول کے اندر۔ تو شکل اول کے اندر نتیجے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا؟ ایجاب صغریٰ، صغریٰ کا موجبہ ہونا۔ دوسری شرط کیا؟ کلیت کبریٰ، کبریٰ کا کیا ہونا، کلیہ ہونا۔ تو شکل اول کے اندر دو شرطیں ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ چار شکلیں ہیں۔ اب یاد رکھیے جو چار شکلیں ہیں ان چاروں کی چاروں شکلوں کے اندر 16 ضربوں کا احتمال ہے، 16 قسموں کا احتمال ہے۔ ان چاروں شکلوں کی 16 قسمیں ہو سکتی ہیں، 16 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح جو شکل اول ہے اس کی بھی 16 قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کی بھی 16 قسمیں، 16 ضربیں ہو سکتی ہیں۔ 16 ضربوں کا احتمال ہے کہ 16 ضربیں ہو سکتی ہیں۔ کس طرح 16 ضربیں ہوں گی؟ یاد رکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ قیاس کے اندر کم از کم دو مقدمے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صغریٰ اور ایک ہوتا ہے کبریٰ، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ۔ صغریٰ کے اندر بھی چار صورتیں، صغریٰ کے اندر بھی چار صورتیں اور کبریٰ کے اندر بھی چار صورتیں۔ صغریٰ کے اندر چار صورتیں کیسے؟ کہ صغریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا، سالبہ جزیہ ہوگا۔ یہ چار صورتیں کس کے اندر؟ صغریٰ کے اندر۔ اس طرح کبریٰ کے اندر بھی چار صورتیں، کلیہ کبریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا، سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ تو صغریٰ کی بھی چار صورتیں اور کبریٰ کی بھی چار صورتیں، تو چار کو ضرب دیں گے تو کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 16، 4 4 16، تو 16 صورتیں بن جائیں گی۔ کتنی؟ 16 صورتیں۔ تو یہ جو ہماری شکل اول ہے اس کے اندر 16 ضربوں کا احتمال ہے، 16 ضربیں، 16 قسمیں بن سکتی ہیں، 16 قسمیں بن سکتی ہیں۔ تو 16 قسمیں تو بنے گی۔ اب 16 قسمیں کس طرح بنے گی؟ جب مثال کے طور پر دیکھو، اگر صغریٰ جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے تو کبریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا، کبریٰ یا تو موجبہ جزیہ ہوگا، کبریٰ یا تو سالبہ کلیہ ہوگا یا کبریٰ کون سا؟ سالبہ جزیہ ہوگا۔ تو یہ چار صورتیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر صغریٰ موجبہ جزیہ ہوگا تو پھر کبریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ 4 4 8 قسمیں ہوگی۔ اس طرح اگر صغریٰ جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہے، صغریٰ سالبہ کلیہ ہے تو پھر کبریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا، سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ 12 قسمیں ہوگی۔ 4 قسمیں تو 12 قسمیں ہوگی۔ اس طرح اگر صغریٰ ہمارا سالبہ جزیہ ہے تو پھر کبریٰ موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ تو شکل اول کے اندر 16 ضربوں کا احتمال ہے، 16 ضربیں، 16 قسمیں ہو سکتی ہیں، 16 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن نتیجہ کس کے اندر آئے گا؟ جس کے اندر شرطیں پائی جائیں گی، ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ۔ اگر صغریٰ موجبہ ہوگا اور کلیہ کیا ہوگا؟ کبریٰ کلیہ ہوگا تب ہی ہمارا کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا، ورنہ ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا، ورنہ ہمارا نتیجہ نہیں آئے گا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ 16 قسموں کے اندر کن کن قسموں کے اندر شکل اول کے اندر نتیجہ آئے گا۔ نتیجہ کب درست آئے گا؟ کب شکل اول کا نتیجہ آئے گا؟ جب ایجاب صغریٰ ہوگا اور کلیت کبریٰ ہوگا۔ صغریٰ جو ہے موجبہ ہوگا اور کبریٰ کیا ہے؟
कुबरा कुलिया होगा तब हमारा नतीजा दुरुस्त निकलेगा, वरना हमारा नतीजा नहीं आएगा। तो कौन कौन सी सूरतों के अंदर नतीजा आएगा, 16 किस्मों में से कौन कौन सी सूरतों के अंदर नतीजा आएगा वो देख लेते हैं। अगर सुगरा जो है मौजबा कुलिया हो और कुबरा, अगर कुबरा भी मौजबा कुलिया हो, सुगरा भी मौजबा कुलिया और कुबरा भी मौजबा कुलिया हो, तो फिर नतीजा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सुगरा क्या है, मौजबा होना चाहिए, तो ये क्या है, मौजबा है, और कुबरा कुलिया होना चाहिए, तो ये भी क्या है, कुलिया है, मौजबा कुलिया। तो अगर सुगरा मौजबा कुलिया हो और कुबरा भी मौजबा कुलिया हो तो हमारा नतीजा आएगा। और अगर सुगरा मौजबा कुलिया हो और कुबरा मौजबा जुजिया हो तो हमारा नतीजा आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुबरा की शर्त क्या है शक्ल अव्वल के अंदर, कि वो कुलिया होना चाहिए। यहाँ पर मौजबा जुजिया है, तो जब जुजिया है तो हमारा नतीजा दुरुस्त नहीं बनेगा। इस तरह अगर सुगरा मौजबा कुलिया है और कुबरा सालबा कुलिया हो, सुगरा मौजबा कुलिया हो और कुबरा सालबा कुलिया हो तो हमारा नतीजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सुगरा मौजबा है और कुबरा क्या है, कुलिया है। कुबरा क्या है, कुलिया, तो नतीजा हमारा दुरुस्त निकलेगा। इसी तरह अगर सुगरा मौजबा कुलिया है और कुबरा सालबा जुजिया है तो नतीजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुबरा के अंदर क्या होना चाहिए था, कुलिया होना चाहिए था, ये तो क्या आएगा, जुजिया आएगा। तो इन 4 सूरतों के अंदर 2 सूरतों में क्या आएगा, नतीजा आएगा। इसी तरह अगर सुगरा जो है मौजबा जुजिया हो तो फिर नतीजा आएगा नहीं आएगा? अगर सुगरा मौजबा जुजिया हो और कुबरा मौजबा कुलिया हो, नतीजा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सुगरा मौजबा है तो कुबरा क्या है, कुलिया है। कुबरा क्या है, कुलिया है, इस वजह से क्या है, नतीजा आएगा। इस तरह अगर सुगरा मौजबा जुजिया हो और कुबरा क्या हो, कुबरा भी मौजबा जुजिया हो, सुगरा भी मौजबा जुजिया, कुबरा भी मौजबा जुजिया होगा, नतीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुबरा जो है क्या है, कुबरा का कुलिया होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, जुजिया है, इस वजह से नतीजा नहीं आएगा। इस तरह अगर सुगरा मौजबा जुजिया हो, कुबरा सालबा कुलिया हो तो फिर नतीजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सुगरा मौजबा है तो कुबरा क्या है, कुलिया है, इस वजह से नतीजा आएगा। इस तरह अगर सुगरा मौजबा जुजिया हो और कुबरा क्या हो, सालबा जुजिया हो, सुगरा मौजबा जुजिया और कुबरा सालबा जुजिया हो तो नतीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो कुबरा है इसका कुलिया होना ज़रूरी था, यहाँ पर क्या है, सालबा जुजिया है, जुजिया हो तो फिर हमारा नतीजा दुरुस्त नहीं आएगा अगर कुबरा जुजिया हो। तो इन 8 सूरतों के अंदर, कितनी सूरतों के अंदर, 4 सूरतों का हमारा नतीजा आएगा। अब बाकी जो 8 बचती है उनके अंदर देखते हैं। अगर सुगरा सालबा कुलिया हो, सुगरा सालबा कुलिया हो तो और कुबरा मौजबा कुलिया हो या मौजबा जुजिया हो या सालबा कुलिया हो, सालबा जुजिया हो, चारों सूरतों के अंदर नतीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सुगरा क्या होना चाहिए, मौजबा होना चाहिए। यहाँ पर जब पहला सुगरा ही क्या है, सालबा है, सुगरा ही क्या है, सालबा है, तो फिर नतीजा इनके अंदर नहीं आएगा, नतीजा नहीं आ सकता। तो इन 4 सूरतों के अंदर नतीजा नहीं आएगा। इस तरह अगर सुगरा जो है सालबा जुजिया हो और कुबरा मौजबा कुलिया हो या मौजबा जुजिया हो, सालबा कुलिया हो या सालबा जुजिया हो, कोई भी हो, तो फिर भी नतीजा दुरुस्त नहीं आएगा, नतीजा हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था सुगरा क्या होना चाहिए, मौजबा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, सालबा है, यहाँ पर क्या है, सालबा है। तो हमारी 16 सूरतों के अंदर, शक्ल अव्वल के अंदर जो हमारी 16 किस्में थी, 16 ज़रबे थी, उन 16 ज़रबों 16 किस्मों में से सिर्फ 4 किस्मों के अंदर, सिर्फ 4 किस्मों के अंदर क्या आएगा, नतीजा आएगा। 4 किस्मों के अंदर नतीजा आएगा, 4 किस्मों का नतीजा आएगा, बाकी 12 के अंदर नतीजा नहीं आएगा। 12 क्या होंगी, उनके अंदर नतीजा नहीं आएगा। 4 किस्म कौन कौन सी जिसके अंदर नतीजा आएगा? जब सुगरा मौजबा कुलिया हो और कुबरा भी क्या हो, मौजबा कुलिया हो, और जब सुगरा मौजबा कुलिया हो, कुबरा क्या हो, सालबा कुलिया हो, तो ये 2 सूरतें होगी। और जब सुगरा क्या हो, मौजबा जुजिया हो और कुबरा क्या हो, सालबाए, कुबरा क्या हो, मौजबा कुलिया हो, कुबरा मौजबा कुलिया हो, तब हमारा नतीजा क्या आएगा, आएगा। इस तरह अगर सुगरा मौजबा जुजिया और कुबरा सालबा कुलिया होगा फिर भी हमारा नतीजा आएगा। तो इन 16 किस्मों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी किस्मों के अंदर नतीजा आएगा, 4 किस्मों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कितनी किस्मों के अंदर, 4 किस्मों के अंदर। और याद रखें, ये जो नतीजा आता है, ये नतीजा जो आता है ये हमेशा अर्ज़ल व ख़स के मुताबिक आता है, अर्ज़ल व ख़स के मुताबिक आते हैं। अर्ज़ल है रज़ील से, रज़ील का माना होता है घटिया। इस तरह अख़स है खसीस से, खसीस का माना भी होता है घटिया, यानी कम दर्जे का। ये जो नतीजा आता है हमेशा कम दर्जे वाले के मुताबिक आता है। दोनों मुकदमों के अंदर जो कम दर्जे वाला होता है उसके मुताबिक नतीजा आता है। तो याद रखिए, इजाब और सल्ब के अंदर जो आला है वो इजाब है और सल्ब क्या है, अदना है। क्योंकि इजाब के अंदर इस बात है, इस वजह से वो क्या है, आला है, और सल्ब के अंदर नफ़ी है तो क्या है, अदना है। तो इजाब और सल्ब के अंदर जो आला है वो क्या है, इजाब है, और अदना क्या है, सालबा है। इस तरह कुलिया और जुजिया के अंदर जो कुलिया है वो आला है, जो कुलिया है वो आला है, और जुजिया क्या है, अदना है, जुजिया क्या है, अदना है। तो याद रखिए, जब पहला दोनों मुकदमे मौजबा हो
تو نتیجہ بھی موجبہ آئے گا، اور جب دونوں مقدمے جزیہ ہو تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، اور جب دونوں مقدمے کلیہ ہو تو پھر نتیجہ کبھی کلیہ آئے گا، پھر کبھی جزیہ آئے گا۔ لیکن اگر پہلا قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا جزیہ ہو، پہلا موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا، کیونکہ جو نتیجہ آتا ہے وہ کم درجے والے کے مطابق ہے، سالبہ آئے گا۔ اس طرح اگر پہلا موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا، اور اگر پہلا کلیہ ہو دوسرا جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، کیونکہ نتیجہ جو آتا ہے ہمیشہ ارذل و اخص کے مطابق آتا ہے، یعنی کم درجے والے کے مطابق آتا ہے۔ تو ان 4 صورتوں کے اندر نتیجہ کیا آئے گا؟ 16 کے اندر 16 میں سے صرف 4 صورتوں کے اندر کیا آئے گا؟ ہمارا نتیجہ آئے گا۔ تو اب کتاب پر پڑھتے ہیں کہ اما شرائط فسنانی، کہ جو شکل اول ہے اس کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک ایجاب صغریٰ کا موجبہ ہونا، صغریٰ کے اندر ایجاب ہونا، صغریٰ کا موجبہ ہونا، وثانیہما، اور دوسری شرط کلیۃ الکبریٰ، کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ یہ 2 شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب بھی شکل اول کے اندر کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا۔ فَإِن يُفْقَدَا مَعًا، اگر یہ دونوں شرطیں مفقود ہوں یعنی نہ پائی جائیں ایک ساتھ، دونوں ایک ساتھ نہ پائی جائیں، او يُفْقَدَا أَحَدُهُمَا، یا ان دونوں میں سے ایک نہ پائی جائے، ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے، لا يلزم النتیجہ، تو نتیجہ کیا ہے؟ لازمی نہیں آئے گا۔ کما یظہر عند تأمل، جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے غور و فکر کے وقت، جس طرح ہم نے غور و فکر کر کے دیکھ لیا کہ جو نتیجہ آتا ہے وہ کس کے اندر؟ صرف 4 صورتوں کے اندر ہے۔ کیوں 4 صورتوں کے اندر آتا ہے؟ کیونکہ باقی جو 12 ہے ان کے اندر شکل اول کی شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے ان کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الضُّرُوبُ فَأَرْبَعَةٌ، باقی قسمیں جو ہیں وہ 4 ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ لِأَنَّ الْاحْتِمَالَاتِ، کیونکہ احتمال جو ہے وہ فی کل شکل، ہر شکل کے اندر 16 ہیں۔ لِأَنَّ الصُّغْرَىٰ، کیونکہ صغریٰ جو ہے 4 4 ہے، والکبریٰ ایضاً 4، اور کبریٰ بھی 4 ہیں۔ آنی الموجبۃ الکلیۃ، موجبہ کلیہ، والموجبۃ الجزیۃ، اور موجبہ جزیہ، والسالبۃ الکلیۃ، سالبہ کلیہ، والجزیۃ، اور سالبہ جزیہ، والاربعۃ فی الاربعۃ 16، اور 4 کو 4 سے، والاربعۃ مضروب فی الاربعۃ، اور 4 کو 4 سے ضرب دیں، 4 کو 4 میں ضرب دیں تو 16، وہ کتنے بنتے ہیں؟ 16 بنتے ہیں۔ تو 16 قسمیں بنیں گی شکل اول کے اندر، اس کے اندر نتیجہ کیا آئے گا؟ صرف 4 صورتوں کے اندر نتیجہ آئے گا، 4 صورتوں کے اندر نتیجہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ تو 4 کے اندر آئے گا اور 12 کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اسکتا، اور ساکت کر دیا شرائط الشکل الاولی، پہلی شکل کی شرائط نے، پہلی شکل کی 2 شرطیں کون سی؟ ایجاب صغریٰ اور کلیہ نے کیا کر دیا؟ ساکت کر دیا۔ اس نہیں اشارہ 12 قسموں کو، 12 ضربوں کو، 12 صورتوں کو کیا کر دیا؟ ساکت کر دیا، ان کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ وہ کون سی ہے؟ 12 کون سی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ الصُّغْرَى الصَّالِبَةُ الْكُلِيَّةُ، وَهُوَ الصُّغْرَى، اور وہ صغریٰ ہے الصَّالِبَةُ الْكُلِيَّةُ، جو سالبہ کلیہ ہو، مع الکبریات الاربع، 7 چاروں کبروں کے، 7 چاروں کبروں کے یہ کیا ہوگی؟ ساکت ہو گئی، ان کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ والصغریٰ، اور وہ صغریٰ الصالبۃ الجزیۃ، جو سالبہ جزیہ ہو، مع تلک الاربع، ان 4 کبروں کے ساتھ، یہ جو سالبہ جزیہ ان کے ساتھ جو 4 کبرے تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ ان کے اندر بھی نتیجہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ وَهَذِهِ 8، یہ 8 ہو گئے۔ والکبریٰ، اب جو کتنے 8 ہو گئے، باقی کتنے 4 رہ گئے۔ 4 کون سے؟ ادھر موجبہ کلیہ کے اندر، موجبہ جزیہ اور موجبہ سالبہ جزیہ، یہ دونوں نکل گئے۔ اور جو موجبہ جزیہ اس کے اندر کتنے کون سے؟ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں والکبریٰ، اور کبریٰ کے اندر کبریٰ اور کون سے گر گئے؟ والکبریٰ، وہ کبریٰ الموجبۃ الجزیہ، جو موجبہ جزیہ ہے، وہ صالبۃ الجزیہ، جو سالبہ جزیہ، موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، یہ صورتیں کیا ہوگی؟ نکل گئی، مع صغریٰ کے ساتھ، مع صغریٰ موجبۃ الجزیہ، موجبہ جزیہ کے ساتھ، والکلیات، اور کلیہ، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کے اندر 4 صورتیں کیا ہوگی؟ نکل گئی۔ کون سی؟ ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ جزیہ۔ اس طرح موجبہ جزیہ کے اندر کون سی نکل گئی؟ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کی دونوں 4 صورتیں کیا گئی؟ نکل گئیں۔ وَهَذِهِ 4، اور یہ 4 صورتیں کیا ہوگی؟ نکل گئی۔ ٹوٹل کتنی صورتیں نکل گئی؟ 12 صورتیں نکل گئی، جن کے اندر نتیجہ نہیں آئے گا۔ فَبَقِيَ 4، تو 4 باقی رہ گئی۔ فَبَقِيَ 4 ضروب، تو 4 قسمیں باقی رہ گئی، 4 ضربیں باقی رہ گئی۔ منتجتن،
جو نتیجہ دینے والی ہے، نتیجہ دینے والی صرف کون سی؟ 4 صورتیں رہے گی۔ اب وہ 4 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کون سی ہے؟ جب صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا بھی کیا ہو؟ موجبہ کلیہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اور ہر حیوان متحرک ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے۔ تو دیکھو جب موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ، جب صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ آتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے الضرب الاول، پہلی قسم مرکب ہے من موجبۃ کلیۃ، موجبہ کلیہ سے صغرا کے موجبہ کلیہ کے ساتھ، و موجبۃ کلیۃ کبرا، اور موجبہ کلیہ کبرا کی موجبہ کلیہ کے ساتھ، ینتج موجبۃ کلیۃ، ان کا نتیجہ کیا آئے گا؟ موجبہ کلیہ آئے گا۔ نحو جیسے کل جابا، جیم کی جگہ انسان کے رکھ دو اور با کی جگہ حیوان کو رکھ دیں تو کل انسان حیوان، و کل بادا، با کی جگہ وہی حیوان رکھنا ہے، و کل حیوان، اب دا کی جگہ کوئی بھی حیوان کے ساتھ ملنے والی چیز لگا دے تو متحرکن، کل انسان حیوان و کل حیوان متحرکن، ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان متحرک ہے، تو ینتج جو نتیجہ دیتا ہے کل جادہ، ہر انسان کیا ہے؟ متحرک ہے، کل انسان متحرکن، یہ کیا دیتا ہے؟ نتیجہ دیتا ہے۔ والضرب الثانی، اور دوسری قسم جس کے اندر کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا، وہ ہے جب صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا کیا ہو؟ سالبہ کلیہ ہو، سالبہ کلیہ تو نتیجہ آئے گا۔ جیسے میں کہوں ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اور کوئی حیوان پتھر نہیں ہے، ہر انسان حیوان ہے اور کوئی حیوان پتھر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہے، کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہے۔ تو دیکھو جب موجبہ کلیہ ہو اور سالبہ کلیہ، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ آئے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو، صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہوگا تو نتیجہ ہمارا موجبہ جزیہ آئے گا۔ جیسے میں کہوں بعض حیوان گھوڑے ہیں، بعض حیوان کیا ہیں؟ گھوڑے ہیں، اور ہر گھوڑا ہننانے والا ہے، تو بعض گھوڑے کیا ہے؟ ہننانے، بعض حیوان کیا ہے؟ ہننانے والے ہیں، یہ کیا ہمارا نتیجہ نکلا؟ یہ ہمارا نتیجہ نکلا۔ جب صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ موجبہ جزیہ نکلے گا۔ اسی طرح چوتھی صورت جس کے اندر نتیجہ آئے گا وہ موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا کیا ہو؟ سالبہ کلیہ ہو، کبرا سالبہ کلیہ ہو تو ہمارا نتیجہ کیا آئے گا۔ جیسے میں نے کہا بعض حیوان ناطق ہے، بعض حیوان کیا ناطق ہیں، لیکن کوئی ناطق ناہک نہیں ہے، کوئی ناطق ناہک نہیں، گدھے کی آواز کو کہتے ہیں، کوئی ناطق ناہک نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ حد اسود کو نکال دے تو نتیجہ نکلے بعض حیوان ناطق نہیں ہے، بعض حیوان ناطق نہیں ہے۔ تو دیکھو یہاں پر جب موجبہ جزیہ ہو اور صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، اور نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ جزیہ آئے گا۔ تو یہ چاروں صورتوں کے اندر کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا۔ والضرب الثانی، اور دوسری قسم مؤلف مرکب نہیں مرکب، یہ کیا ہے؟ مرکب ہے من موجبۃ کلیۃ، موجبہ کلیہ سے، صغرا کے موجبہ کلیہ سے، و سالبۃ کلیۃ کبرا، اور کبرا کے سالبہ کلیہ سے، ینتج یہ نتیجہ دے گا سالبۃ کلیۃ، سالبہ کلیہ دے گا۔ نحو کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ولا شیء من الحیوان بحجر، کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے، ینتج لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، یہ نتیجہ دیتا ہے۔ والضرب الثالث، تیسری ضرب ملتئم، یاد رکھیے یہ مرکب، مؤلف، ملتئم، اور نیچے آئے گا مزدوج، یہ چاروں کا ایک معنی ہے، چاروں کا ایک معنی ہے، ایک ہی معنی ہے مرکب، ملتئم ای مرکب۔ والضرب الثالث، تیسری قسم مرکب ہے من موجبۃ جزیہ، موجبہ جزیہ سے، صغرا کے موجبہ جزیہ سے، و موجبۃ کلیہ، اور کبرا کے موجبہ کلیہ سے، نتیجہ موجبۃ جزیہ، تو نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ نحو بعض الحیوان فرس، بعض حیوان فرس ہے، و کل فرس سحال، اور ہر فرس کیا ہے؟ ہننانے والا ہے، ینتج نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان سحال، بعض حیوان کیا ہے؟ ہننانے والے ہیں۔ والضرب الرابع، اور چوتھی قسم مزدوج، یہ مرکب ہے من موجبۃ جزیۃ صغرا کے موجبہ جزیہ سے، و سالبۃ کلیۃ کبرا کے سالبہ کلیہ سے، ینتج سالبۃ جزیۃ، نتیجہ دے گا یہ سالبہ جزیہ۔ کقولنا، جیسے کہ ہمارا قول ہے بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان ناطق ہے، ولا شیء من الناطق بناہق، اور کوئی بھی ناطق ناہق نہیں ہے، فالنتیجہ تو بعض الحیوان لیس بناہق، اور بعض حیوان ناہق نہیں ہے۔ تو شکل اول کے اندر جو 16 صورتیں بنتی ہیں ان میں سے صرف 4 صورتوں کے اندر کیا آتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے۔ تنبیہ کہتے ہیں متنبہ کرنا، یاد دلانا، ایک خاص قیمتی چیز کے اندر کی طرف کیا کرنا؟ اشارہ کرنا۔ انتاج الموجبۃ الکلیۃ، موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا،
انتاج نتیجہ دینا موجبۃ الکلیتی، موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا من خواص الشکل الاولی، پہلی شکل کے خواص میں سے ہے۔ یاد رکھیے جو پہلی شکل ہے اس کے اندر خاصہ ہے کہ یہ موجبہ کلیہ پہلی شکل کے اندر یہ کیا دیتی نتیجہ کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ نتیجہ آتا ہے۔ موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ نتیجہ آتا ہے۔ یہ صرف پہلی شکل کا کیا ہے؟ خواصہ ہے، پہلی شکل کا خواصہ ہے۔ صغریٰ بھی موجبہ کلیہ، کبریٰ بھی موجبہ کلیہ اور نتیجہ بھی موجبہ کلیہ، یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ پہلی شکل کا خاصہ ہے۔ کما ان الانتاج للنتائج الاربعۃ، جیسے کہ نتیجہ دینا للنتائج الاربعۃ، چاروں نتیجے ایضا من خصائصی، یہ بھی اس کے خصائص میں سے ہے۔ اور شکل اول کا پہلا خاصہ کیا تھا؟ یہ کہ یہ موجبہ کلیہ کیا دیتی ہے؟ نتیجہ دیتی ہے، موجبہ کلیہ نتیجہ دیتی ہے۔ اور دوسرا اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر چاروں مقصورات اربعہ میں سے چاروں نتیجے آتے ہیں، یعنی موجبہ کلیہ بھی آتا ہے، موجبہ جزیہ بھی آتا ہے، سالبہ کلیہ بھی آتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی آتا ہے۔ چاروں نتیجے اس کے اندر کیا آتے ہیں، چاروں نتیجے آتے ہیں، تو اس کا دوسرا خاصہ ہے۔ والصغریٰ الممکنۃ غیر منتجۃ، اور صغریٰ ممکنہ جو ہے، اگر صغریٰ ممکنہ ہو، ہم نے پڑھا تھا ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ، چاہے ممکنہ عامہ ہو چاہے ممکنہ خاصہ ہو، وہ نتیجہ نہیں دے گا اگر وہ صغریٰ کے اندر آ جائے گا، وہ نتیجہ نہیں دے گا۔ والصغریٰ الممکنۃ غیر منتجۃ، وہ نتیجہ نہیں دے گی صغریٰ جب ممکنہ ہو، صغریٰ ممکنہ عامہ یا صغریٰ ممکنہ خاصہ، وہ نتیجہ نہیں دے گا فی ھذا شکل، اس شکل کے اندر، نہیں شکل اول کے اندر۔ فقط وضح، تحقیق وضاحت ہوگی، بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، انہ لا بد، کہ بے شک ضروری ہے، فی ھذا شکلی، اس شکل کے اندر، کیفن، کیفیت کا ہونا۔ کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ موجبہ اور سالبہ کو، موجبہ اور سالبہ ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیفیت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ضروری ہے اس شکل کے اندر کیفن، کیف کے اعتبار سے ایجاب صغریٰ کا موجبہ ہونا، کیف کے اعتبار سے صغریٰ کا موجبہ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ ایجاب صغریٰ کا موجبہ ہونا اس کے اندر شرط ہے، اس کے اندر لازمی ہے، لابدہ لازمی ہے۔ وکمن، اور کم کا ہونا کلیۃ کبریٰ، کم کے اعتبار سے کلیہ کا کبریٰ ہونا، کلیہ کا کبریٰ ہونا، یعنی جو کلیہ ہے، جو کبریٰ ہے اس کا کلیہ ہونا، کم کے اعتبار سے کلیہ ہونا اس کو کیا ہے؟ ضروری ہے، لازمی ہے۔ جو اس کے اندر جو شکل اول کے اندر جو کبریٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کلیہ ہوگا۔ وجیہتاً فعلیۃ الصغریٰ، وجیہتاً، اور جہت کا ہونا، اور جہت کے اعتبار سے فعلیۃ الصغریٰ، صغریٰ کا کیا ہونا؟ فعلیہ ہونا۔ ہم نے پڑھا کہ یہ جو جہت ہے، جہت کے اعتبار سے صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ صغریٰ اگر شکل اول میں کیا ہو؟ ممکنہ ہو، چاہے ممکنہ عامہ ہو چاہے ممکنہ خاصہ ہو، چاہے ممکنہ عامہ ہو چاہے ممکنہ خاصہ ہو، تو وہ نتیجہ نہیں دے گا۔ جب صغریٰ کے اندر ممکنہ خاصہ ہو تو نتیجہ نہیں دے گا۔ معلوم ہوا کہ صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، بالفعل نہیں ہے۔ صغریٰ کا موجبہ ہونا، صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، بالفعل نہیں ہونا۔ بالفعل ہونا ضروری ہے، بلکہ بالدوام ہو یا بضرورت ہو تب وہ کیا آئے گا؟ نتیجہ دے گا۔ لیکن اگر بالفعل ہو تو پھر نتیجہ نہیں دے گا، تو یہ جو چار قسمیں تھیں، چار قسموں کے اندر نتیجہ آتا ہے 16 قسموں میں سے، 16 قسموں میں سے صرف 4 قسموں کے اندر کیا آتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے۔ تو شکل اول کے اندر ہم نے 16 قسمیں پڑھ لی، جن کے اندر صرف 4 شکلوں کے اندر نتیجہ آتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم شکل ثانی کی شرائط اور قسمیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔